زندگی انتہائی مختصر ہے، اسے نفرتوں میں مت گزاریے، کیونکہ جو دوسروں کے لیے راحت کا اہتمام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ تنہائی ایک خطرناک نشہ ہے، جب کوئی شخص اس میں موجود سکون کو محسوس کرتا ہے پھر وہ شخص لوگوں سے میل ملاپ چھوڑ دیتا ہے۔ مجھے موت سے اتنا ڈر نہیں لگتا جتنا ڈر ماں باپ کے بغیر اس دنیا میں جینے سے لگتا ہے۔ سب سے مضبوط سہارا بس اللہ کا ہے، جو کبھی ہمیں اکیلا نہیں چھوڑتا۔ کبھی کبھی کچھ بھی نہیں بچتا ہمارے پاس سوائے خالی ہتھیلیوں کے، جن پہ چہرہ رکھے آپ پھوٹ پھوٹ کر رو دیتے ہیں۔ شاید یہ بے بسی کی آخری حد ہوتی ہے۔ یہ دنیا مطلبی ہے، ذرا سنبھل کے چلنا۔ یہاں تو لوگ ہاتھوں سے دفنا کر بھی بھول جاتے ہیں کہ قبر کون سی تھی۔ دکھ جھیلنے والے آگے جا کر سکھ حاصل کر لیتے ہیں، مگر دکھ دینے والے کبھی سکھ حاصل نہیں کر پاتے۔ حیا کی سیڑھی سے اگر عورت کا پاؤں پھسل جائے تو پورا گھرانہ منہ کے بل گرتا ہے۔ معافی اتنی ہی خوبصورتی سے مانگنی چاہیے جتنی بدصورتی سے کسی کا دل دکھایا ہو۔ شور کرنے والے اچانک خاموش ہو جائیں تو ان کی خاموشی سے سکون نہیں، خوف محسوس ہوتا ہے۔ میاں بیوی کا ملنا نصیب سے ہے، اور دونوں کا بسنا برداشت اور قربانی سے ہے۔ دونوں میں اکیلا جتنی بڑی قربانی دے اور جتنا مرضی برداشت کر لے، گھر نہیں چل سکتا۔ گھر اسی وقت چلتا ہے جب دونوں اپنے اپنے حصے کا برداشت کریں اور اپنی اپنی خواہشات کی قربانی کریں۔ انسان کی عادت ہے کہ وہ ہنسی مذاق میں زیادہ تر سچ بول جاتا ہے، جبکہ جھوٹ بولنے کے لیے اسے بہت سنجیدہ اور سوچنا پڑتا ہے۔ عورت کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنی محبت ثابت کرنے کے لیے کسی کو اپنے جسم تک رسائی دے۔ اندھی محبت ہو یا اندھا اعتماد، دونوں مل کر انسان کو گہری کھائی میں گرا دیتے ہیں۔ کسی پسندیدہ چیز کی طرف تعلق ہو جانا محبت کہلاتی ہے، اور اس تعلق کا شدت اختیار کرنا عشق کہلاتا ہے۔ گھڑی چاہے مہنگی ہو یا سستی، وقت وہی بتائے گی جو آپ پر بیت رہا ہوگا۔ اچھے لوگ جب بھی برا بننے کی کوشش کرتے ہیں ناکام ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر ایک چھوٹا سا بیج ہوتا ہے جسے ضمیر کہتے ہیں، وہ روکتا رہتا ہے۔ حق پر ہوتے ہوئے جھکنا اور معاف کرنا افضل ترین عمل ہے۔ اچھے لوگوں سے اچھے تعلقات رکھنا بھی خاندانی ہونے کی دلیل ہے۔ کبھی کسی کے سامنے اپنی صفائی پیش نہ کرو، کیونکہ جسے تم پر یقین ہے اسے ضرورت نہیں، اور جسے تم پر یقین نہیں وہ مانے گا نہیں۔ بعض لوگوں کے دلوں میں واقعی سوراخ ہوتے ہیں، جتنی بھی محبتیں ڈال لیں وہ خالی ہی رہتے ہیں۔ لاکھ کوشش بھی کر لو وہ دل تک نہیں پہنچنے دے گی۔ اپنی محبت کو نکاح سے حلال کرو، ورنہ خوبصورت جسم اچھے داموں میں بھی مل جاتے ہیں۔ اپنے ہاتھ سے کی ہوئی نیکی اور دوسرے سے سرزد ہونے والے گناہ کا تذکرہ کسی سے نہ کرو، یہ تمہارے کردار کا امتحان ہے۔ کبھی کبھی غصہ مسکراہٹ سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ مسکراہٹ سب کے لیے ہوتی ہے، جبکہ غصہ ان کے لیے ہوتا ہے جنہیں ہم کھونا نہیں چاہتے۔
خالی پیٹ اور خالی جیب اور جھوٹا پیار انسان کو زندگی میں وہ سبق سکھاتا ہے جو بڑے بڑے استاد سکھا نہیں پاتے۔ اعتبار اور پیار دو ایسے پرندے ہیں کہ اگر ایک اڑ جائے تو دوسرا خود ہی اڑ جاتا ہے۔ کچھ لوگ جتنے کیڑے دوسروں میں نکالتے ہیں، اگر وہ ایک کیڑا اپنے اندر سے نکال لیں تو ان کی اور دوسروں کی زندگی بڑے آرام سے گزر سکتی ہے۔ جس چیز کو اللہ راز رکھے اسے لوگوں کے سامنے کھول کر بیان نہ کریں، جسے اللہ نے چھپایا اسے آپ ظاہر کیسے کر سکتے ہیں؟ جب دل میں وہم، دماغ میں ضد اور باتوں میں مقابلہ آ جائے تو سمجھ لیجئے رشتوں کی ہار طے ہے۔ نکاح کا لالچ دے کر روح سے کھیلنے والوں، اس کا قرض اپنے گھر سے ادا کرو گے۔ خواہشات کے کندھوں پر جب ذمہ داریوں کا بوجھ پڑتا ہے تو انسان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ زندگی کو جینا کیسے ہے۔ ہم تکلیف کے جس مقام پر بھی ہوں، ہم سے آگے ضرور کچھ لوگ ہوتے ہیں، انہیں دیکھ کر ہمیں شکر کی لاٹھی تھام لینی چاہیے۔ زندگی کا ہر حصہ گزارنے کے لیے ایک عمر لگتی ہے، اور جب یہ گزر جاتا ہے تو لگتا ہے چند لمحے گزرے ہیں۔ جو گزر گیا وہ بھی ایک خواب لگتا ہے، اور جو آنے والا ہے وہ بھی ایک خواب ہے۔ بس جو حقیقت ہے وہ ہے آج۔ وقت، موسم اور لوگ سب کی ایک سی فطرت ہوتی ہے، کب کون کہاں بدل جائے پتہ ہی نہیں چلتا۔ چھوڑ دیا اب لوگوں کے پیچھے چلنا، جس کو جتنی عزت دی اس نے اتنا ہی گرا ہوا سمجھا۔ اعتماد خود پر رکھو تو طاقت بن جاتی ہے، اور دوسروں پر رکھو تو کمزوری۔ ہجر تو ہر قسم کی مشکل ہوتی ہے، لیکن کسی انسان کے دل سے ہجرت جان لیوا بھی ہو سکتی ہے۔ جب آپ کسی سے سچا پیار کرتے ہو تو آپ اس سے وابستہ کوئی بھی چیز دیکھو تو آپ اس کے خیالوں میں کھو جاتے ہو۔ کبھی ایسی عورت سے رشتہ نہ توڑو جو تمہاری بہت سی خامیوں کو جانتی ہو اور پھر بھی تم سے پیار کرتی ہو۔ ازدواجی زندگی خوشحال بنانے کے 7 اہم راز۔ برداشت کرنا سیکھیے، دوسروں کا عزت و احترام کیجیے، خود کی تربیت اور نیک کردار کو بہتر کیجیے، ہمیشہ ایک دوسرے کا خیال رکھنا سیکھیے، غصہ مت کیجیے، اگر کبھی غصہ آ بھی جائے تو خاموش رہیں، کبھی بھی سنی سنائی باتوں پر عمل مت کرنا، اگر کبھی غلطی ہو جائے تو معافی مانگ لینی چاہیے۔ ایسے لوگ بھروسہ، برداشت اور سچائی پر اپنے رشتوں کی بنیاد رکھتے ہیں۔ خوشحال شادی شدہ لوگ اپنی زندگی میں لائلٹی کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ اگر آپ ایک خوشحال ازدواجی زندگی گزار رہے ہیں تو اس کی کوئی ایک وجہ بیان کریں تاکہ دوسرے بھی عمل کر کے خوشحال ازدواجی زندگی گزار سکیں۔ عورت کی ایک عادت مرد کو محبت کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ مرد کے ساتھ جب بھی بات کرنا ہو تو نیچی آواز میں اور لہجہ دھیما رکھو، مرد آپ کی محبت میں پاگل ہو جائے گا۔ جب مرد کو کسی عورت کی یاد تڑپاتی ہے تو یہ ایک نشانی ظاہر ہوتی ہے، وہ مرجھایا مرجھایا سا رہنے لگے گا اور آپ کو بھی عجیب سی بے چینی محسوس ہوگی۔ اگر مرد کے کردار کا اندازہ لگانا ہو اور یہ معلوم کرنا ہو کہ وہ زندگی بھر ساتھ دے گا کہ نہیں،
تو دیکھو جب وہ عورت سے بات کرتا ہے تو اس کی نظر کہاں ہوتی ہے، اور یہ دیکھو کہ وہ جھوٹ کتنا بولتا ہے، اگر وہ بولتا ہے تو ساتھ نہیں دے گا۔ بہت زیادہ غصہ کرنے والوں کو سب سے زیادہ پیار اور اپنے پن کی ضرورت ہوتی ہے۔ کسی سے اس کی امید مت چھینو، امید کے بغیر انسان خزاں کے درخت کی طرح مرجھا جاتا ہے۔